الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین جس کو ہم نے اپنایا ہے وہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا دین، ہماری نفسیات اور ہماری ضروریات کا اللہ رب العزت نے پورا خیال فرمایا. اسی لیے یہ بات اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا طریقہ، سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف اگر کوئی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک تو وہ اسلام. ایک نبی کے آنے کے بعد پچھلی جو شریعت تھی وہ ختم ہو جاتی تھی. اب یہودیت نہیں چلے گی، عیسائیت کا کوئی زور نہیں ہوگا. دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اور ان کی شریعتیں کسی بھی حالت میں محفوظ ہیں، ان سب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اسلام کو مکمل کر کے اتمام حجت فرما دی. تو دین اسلام کی جو بنیاد بتائی گئی ہے اس میں ایک بنیاد، ایک ستون وہ حج. اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی قائم کردہ مسجد، اللہ رب العزت کا خانہ کعبہ، اس کی جانب حاضری ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دیا کہ جس کے پاس مال ہو اور جس کی صحت ٹھیک ہو اس پر فرض ہے، جتنے دن وہ ٹالتا ہے اتنے دن گنہگار ہوتا ہے، گناہ اس کو ملتا ہے. لیکن اگر اس نے انکار کر دیا کہ حج کرنا فرض ہی نہیں ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں عشرہ شروع ہو گیا ہے اور کئی دنوں سے پورے دنیا سے لوگ اللہ رب العزت کے گھر کی طرف اکٹھا ہو رہے ہیں، حج کی ادائیگی کے لیے پہنچ رہے ہیں. جنہوں نے بھی عزم کیا کہ ہمیں اللہ رب العزت کے گھر تک پہنچنا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں موقع عنایت فرمایا. اسی لیے آدمی کے پاس پیسے ہوں بظاہر نہ ہوں، صحت اس کی اچھی ہو نہ ہو، ہمیشہ تمنا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ایسا کوئی راستہ بنا دے کہ ہمیں حج کی سعادت نصیب ہو جائے. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، یہ جو کونے کونے سے لوگ اللہ رب العزت کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، اور حشرے میں 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہے اور سارے حجاج عرفہ کے میدان میں حج ادا کریں گے، یہ سعادت کی بات ہے. لیکن ہم تمام کے لیے یہ بات جو حج ادا نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑا موقع یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ پورا عشرہ بابرکت بنا دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر. پورے سال بھر، یہاں تک کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے اس عشرے کو اہمیت دے دی ہے. عمل صالح کسی بھی ایام میں اتنے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں ہے جتنا ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے. اللہ رب العزت کی بندگی کی جائے، اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے تکبیرات پڑھی جائیں، نوافل کا اہتمام کیا جائے، تہجد پڑھی جائے، اذکار کیے جائیں، نفلی روزہ رکھا جائے. یہ ساری چیزیں ہمارے علماء نے بیان کی. یہ موسم جو ہے عاشرے کا یہ غیر معمولی ہے
اور اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حج کو فرض کرنے کا جو بڑا مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ رب العزت کی پوری کائنات اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتی، یہ زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان بیان کرتا ہے، چرند پرند بیان کرتے ہیں، پوری کائنات بیان کرتی ہے اللہ رب العزت کی تسبیح، اس کی کبریائی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے۔ یہ پرندے کیا بولتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، جانور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، سورج صبح نکلتا ہے اور اپنے روٹین کے مطابق ڈوبتا ہے، اللہ کی تسبیح میں ہے، چاند کو ہم نے اگایا اور منزلیں طے کر دی اس کے لیے، اللہ کی تسبیح میں ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں ہے۔ تو فرمایا کہ بندے تم ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی تسبیح صبح و شام لازماً کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ایام جو ذی الحجہ کے ایام ہیں عظیم الشان ایام ہیں، اس میں اللہ کی کبریائی بیان کرنا، آپ اندازہ کیجئے جب بندہ تلبیہ پڑھتا ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ زبان پر جاری ہے اور زور زور سے پڑھنے کا حکم ہے، اور ہم جو یہاں موجود ہیں ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ کم سے کم ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد اتنے زور سے پڑھی جائے کہ مسجد میں اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت کی کبریائی بلند ہو رہی ہے۔ لیکن اس وقت ہماری خواتین، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتے رہیں، یہ پوری کائنات کے سر میں سر ملائیں، اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت عزیز ہے جو اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو یہ عشرے کا اہتمام کریں۔ اس عشرے میں ایک دن جس کو 9 ذی الحجہ کہتے ہیں وہ حج کا دن ہے۔ اصلاً حج کے تو بہت سارے ارکان ہیں اور اس کی تفصیلات ہے اور وہ کئی ایام پر مشتمل ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہے، جس کا عرفہ چھوٹ گیا اس کو دوسرے سال آنا پڑے گا، کوئی اور رکن چھوٹ گیا تو اس کا بدل ہو سکتا ہے، دم دیا جا سکتا ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کا اگر عرفہ کا دن میدان عرفہ میں جانا چھوٹ گیا تو اس کو اگلے سال حج پہ آنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اسپتالوں میں صاحب علاج ہیں، جو لوگ صاحب فراش ہیں، زیر علاج ہیں، ان کو بھی ایمبولینس میں لا کر کے عرفہ کے میدان میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ ان کا حج نہ چھوٹے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا دن عظیم الشان دن ہے، اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو اس دن آزادی دیتے ہیں جہنم سے، تمہارے لیے موقع یہ ہے کہ تم روزے رکھو اس دن۔ حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن جو لوگ حاجی نہیں ہیں، اپنے اپنے وطن میں ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تحفہ عنایت فرمایا ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مجھے اللہ رب العزت سے امید یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک سال پچھلے گناہ اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ عرفہ کے روزے کا اہتمام کیجئے، اپنے نوجوانوں کو بتائیے، اپنی بیویوں، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو بتائیں کہ ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کریں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تھوڑے سے عمل سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اللہ رب العزت کے احکامات پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوتی ہے۔ تو عرفہ کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، اس کی ہمیں تیاری کرتے رہنا ہے۔ حج کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو حج ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے آپ قصد کر کے وہاں جاتے ہیں اور سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ چاہا ہے کہ میں نے جو بندوں کو پیدا کیا ہے وہ صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، ان کو سزائیں دے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کا حکم بجا لانا، اس کے احکامات پر چلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ہماری عبادت میں گزرنی چاہیے۔
ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات، ہمارے لین دین، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ساری چیزیں ویسی ہو جائیں جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے. تو اب بندہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے، اس کو پسند کر لے، اس کے اعمال کو قبول کر لے. یہ کسی بھی بندے کی تمنا ہونی چاہیے. آدمی اللہ رب العزت کے حکم پر سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اب مجھے اپنی بیوی کی پرواہ نہیں، اب مجھے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں، اب مجھے اپنی تجارت کی پرواہ نہیں ہے. میں ایک ایسا کپڑا پہن کر کے جا رہا ہوں جو کفن کی طرح ہے، میرے بال الجھے ہوئے ہیں، میں عطر نہیں لگا سکتا، دنیا سے بے رغبت ہوں. میں صرف اگر کچھ چاہتا ہوں تو یہ کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت کر دے. یہ ہے وہ جذبہ جس کو لے کر کے حج کا جو پیغام ہے یہ سارے انسانوں کے لیے ہے. اور حاجی وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. ہماری بھی تمنا یہی ہونی چاہیے کہ ہم حج تو نہیں کر رہے ہیں، ابھی تو توفیق نہیں ملی، یا ہمیں توفیق ملی ہے لیکن زندگی ہماری باقی ہے. ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہی کام کریں کہ میرے مالک ہمیں کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہے، تمنا ہے تو اس کی کہ آپ ہماری مغفرت فرما دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. یہ جو حج ہے جس میں کسی قسم کی خرافات نہ ہو اور آدمی یکسو ہو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حج ادا کر لے تو فرمایا جاتا ہے کہ اس کے لیے جزا صرف جنت ہی ہے. بعض لوگ وہاں بھی جاتے رہتے ہیں، خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آج تو سیلفی کا زمانہ آ گیا ہے، جتنا وہ اذکار پر توجہ نہیں دیتے اس سے زیادہ فوٹو کھینچنے پر توجہ دیتے ہیں. وہاں کا جو دارالافتاء ہے لجنہ دائمہ کا، اس نے فتویٰ صادر کیا ہے کہ حاجیوں، گمراہ کرنے والے لوگوں، جس لیے آئے ہو اس کا کام کرو، یہاں پر اذکار کرو، نوافل پڑھو، طواف کرو، عمرہ کرو، یہاں پر اللہ کو یاد رکھو. تم اپنی زندگیاں تو فوٹو کھینچنے میں ضائع کر دیتے ہو. ہمارا جو توجہ کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد رکھیں، اپنی زندگی کو یاد رکھیں. چند دن ہماری زندگیاں بچی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا کام کرنا چاہیے. قبر میں ہم ہوں گے، حسرتوں میں مبتلا ہوں گے کہ کاش کہ ہمیں بھی 2-4 دن مل جاتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کر کے اللہ رب العزت کو خوش کر لیتے. یہ ابھی ملا ہوا ہے ہمارے پاس ٹائم، اس لیے ہم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال پیش کرنا چاہیے. آدمی کفن پہن کر کے وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک میں سب کچھ چھوڑ کر کے آ گیا ہوں، بس میری جو غرض ہے اور میری جو تمنا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے ویسے ہی بنا دیں جیسے میں بچہ تھا اور بے گناہ تھا. دوستوں اور ساتھیوں، یہ تمنا ہماری سب کی ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو بیمار ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی تمنا دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایسی ہو اور جذبہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ان کے دلوں میں امڑے کہ اللہ رب العزت حج کا جو ثواب ہے ان کو ان کے بستر پر دے دے. اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بعید نہیں ہے. جو غریب لوگ ہیں وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، جو بیمار ہیں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کے پاس اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت ہے. ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت ہم تمام کی مغفرت فرما دے، یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے. حج کے بہت سارے پیغام ہیں، اس خطبہ جمعہ میں تفصیل سے ان پر گفتگو پہلے بھی ہوتی رہی ہے. مختصر وقت میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہی کہی جا سکتی ہے. میں 2-3 باتیں حج کے تعلق سے اور حج کے پیغام کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری. پہلا پیغام حج کا یہ ہے کہ اے لوگوں جو پوری دنیا میں موجود ہو اور جو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو، تم سب برابر ہو، تم میں کوئی برتر، تم میں کوئی بڑا، تم میں کوئی چھوٹا نہیں ہے. تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. جب حج کے میدان میں وہاں سب اکٹھا ہوتے ہیں، حرم شریف میں ہوتے ہیں، عرفہ میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں، مینا میں ہوتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے سب ایک طرح ہوتے ہیں، سب کا لباس ایک ہوتا ہے، سب ایک امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو وہ اسلام کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، میں نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے اور تم کو ہم نے جماعتوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ، آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے تمہارا. یہ وجہ امتیاز نہیں ہے، یہ سید، یہ خان، یہ صدیقی، یہ انصاری، یہ منصوری، یہ وجہ امتیاز نہیں ہے، یہ تو پہچاننے کے لیے بنایا گیا ہے. تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے. حج کے میدان میں
اور حج کا جو سب سے بڑا میسج ہے وہ یہی ہے کہ مساوات، کانسیپٹ آف اکولیٹی. آج دنیا میں جتنے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں بتاتے ہیں، رپورٹ بتاتی ہے کہ تقریباً 80-85% لوگ کانسیپٹ آف ایکویلٹی، تصور مساوات کی وجہ سے اسلام کے وہ اسلام قبول کرتے ہیں. ہم تمام کو بھی اپنی زندگیوں میں رکھنا چاہیے. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو آزما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال نہیں دیا تو اس کی وہ آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو تندرست بنایا، یہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مریض بنایا، یہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہے نہیں معلوم ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمارا نام کچھ بھی ہو، ہمارا خاندان کچھ بھی ہو، ہمارا قبیلہ کچھ بھی ہو، ہمارا رنگ کچھ بھی ہو، ہمارا خطہ کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت کے ہم بندے ہیں. اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ جو کہتا ہے وہ سب برابر ہیں، ایک ہیں. قرآن نے تو سارے انسانوں کو کہا ہے، لیکن حج کے میدان میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے تم کچھ بھی ہو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. ان اباکم واحد، تمہارے باپ ایک تھے. وان ربکم واحد، اور تمہارا رب ایک ہے. یہ الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا. 1,00,000 کچھ ہزار صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود تھے. ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا اور آپ نے کہا تھا صحابہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے بعد اس مقام پر تم سے نہیں مل سکوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے میرے ہاتھوں چونکہ دین کی تکمیل فرما دی ہے. جب نبی اپنے کام کو مکمل کر لیتا ہے تو دنیا میں وہ نہیں رہتا. مجھے یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ شاید اب میرا وقت پورا ہو گیا ہے. میرے ذریعے اللہ رب العزت نے دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت خود حجۃ الوداع کے اسی میدان پر جس میں آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا اسی دوران نازل ہوئی تھی. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے اور دین کا اتمام کر دیا، نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے. اور میں اگر خوش ہوں سسٹم آف لائف سے، کوڈ آف لائف سے، نظام زندگی سے، تو وہ اسلام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کو بتائی تھی کہ تم سب ایک ہو. یہی وہ وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ پر ایمان جو لائے، کلمہ شہادت پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے قریب ہو گیا. چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ حبشہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ غلام ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانسیپٹ ہم کو دیا تھا کہ مال کی وجہ سے، اسباب کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، خطے کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے تمہارے اندر کوئی برتری نہیں ہوتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہتر وہ ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ متقی و پرہیزگار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بھی فرمایا تھا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اے صحابہ آلموسٹ تم 99% تم سب عرب ہو. کچھ لوگ ہیں جو غیر عرب ہیں، لیکن کسی عرب کو عجم پر، کسی عجم کو عرب پر، کسی عربی کو غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر. کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت کا اگر معیار ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے. آپ یہاں تقوی رکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. جمعہ کی نماز تقوی کے لیے حاضر ہوئی ہیں. اپنے دلوں کو مزین کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، قرآن پڑھ کر کے مزین کرتے ہیں، اذکار پڑھ کر کے مزین کرتے ہیں. ہمیشہ آپ کو اپنے رب کی طرف ہم کو متوجہ رہنا چاہیے. یہی وہ بات تھی کہ اپنا سگا چچا ابو لہب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا وہی ابو لہب کے رگوں میں دوڑ رہا تھا. لیکن چونکہ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل نہیں ہو سکا، اس لیے وہ جہنم میں چلا گیا. اور قرآن مجید میں آیت اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. پوری دنیا کو بتانا مقصود ہے. یہ جو ہمارے پاس جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں اور یہ جو امت کا حصہ ہے اور پوری جو امت موجود ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اگر جنت ملنے والی تھی تو ابو لہب کو ملنا چاہیے تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جہنم میں دنیا ہی میں بھیج کر کے اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ نبی کا چچا ہونا امتیاز کی بات نہیں ہے. بلال حبشی جن کا خاندان ایک نہیں ہے، جن کی زبان ایک نہیں ہے، جن کا خطے زمین ایک نہیں ہے، جن کا رنگ ایک نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور دل کے قریب ہو جاتے ہیں. آج جب معراج میں جاتے ہیں جنت کی سیر کے لیے تو واپس آ کے بتاتے ہیں کہ بلال تم کیا عمل کرتے ہو کہ میں جنت کی سیر کے لیے گیا تو دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے چلتی. بلال رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں سیدنا
میں کوئی خاص کام نہیں کرتا، جو سارے صحابہ کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب وضو کرتا ہوں تو لازماً 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ دوستو، یہی وہ بلال تھے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا کہہ کے بلاتے تھے، یہی وہ بلال تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا کہہ کے بلاتے تھے۔ یاد رکھیے، فلا انصاب بینہم، اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی حسب نصب نہیں ہوگا، سب ایک ماں باپ کے اولاد ہوں گے۔ جس چیز کو دین و شریعت پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ حج کا جو دن ہے یہ اس کو اور ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جنہوں نے حج کیا ہے انہیں معلوم ہے، جو حج نہیں کر سکے انشاءاللہ وہ حج کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو لوگ اکٹھا ہوئے ہیں آپ دیکھیے، وہ سب احرام باندھے ہوں گے، ان کا نام بھی پتا نہیں ہے آپ کو، ان کی نسل کی پتا نہیں ہے ان کو، ان کا خطہ بھی پتا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو ماننے والے، آخرت کی تمنا میں جینے والے، شوق دیدار الہی میں تڑپنے والے، وہ سب پروانے وہاں اکٹھا ہیں۔ ان کو آپ دیکھ کر کے اندازہ رکھ کر سکتے ہیں کہ یہ ہے دین اسلام، یہ حج کا پیغام۔ یاد رکھیے، یہ حج کا جو ایام ہے یہ دین اسلام کی پبلسٹی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں ہر شخص پہنچ رہا ہے، ہر شخص وہاں جا کے طواف کر رہا ہے، جس کو موقع مل رہا ہے وہ حجر اسود کا بوسہ دے رہا ہے۔ بڑی ذات والوں کا نہیں ہے، وہ چھوٹی ذات والوں کا نہیں ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ جس کو بھی موقع ملے گا وہ جا کر کے حجر اسود کا بوسہ لے گا، اور وہاں جا کر کے ازدحام نہیں کرنا ہے، یہ منع ہے۔ تم دور سے وہاں استلام کر لو اور کہہ دو وہاں اللہ اکبر اور نکل جاؤ۔ جا کے ازدحام کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اسے منع کیا گیا۔ دوسری بات جو حج کے پیغام سے ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ یار یہ حج آ کر کے ہم کو بتاتا ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ہم متحد ہیں، اور ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم ایک امام کے پیچھے آ کر کے یہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہاں پر حج ادا کر رہے ہیں، مناسک حج کا اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں حنفی بھی موجود ہیں، یہاں پر شافعی بھی موجود ہیں، یہاں مالکی بھی موجود ہیں، یہاں پر عباسی بھی موجود ہیں، یہاں اہل حدیث بھی موجود ہیں، مقلد بھی موجود ہیں، غیر مقلد بھی موجود ہیں، یہاں شیعہ بھی موجود ہیں، یہاں سنی بھی موجود ہیں، لیکن ان کا کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی جھنڈا نہیں ہے، کوئی سلوگن نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ یہاں سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تم سب ایک ہو۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ جو میری امت ہے ایک امت ہے اور تم میرے بندے ہو، میری بندگی کرو۔ حج کا یہ پیغام ہے۔ ہم تو حنفی اور اہل حدیث میں جھگڑتے ہیں، بریلی اور دیوبندیوں میں کے مسئلے پر ہم جھگڑتے ہیں۔ قبر میں کسی سے پوچھا جانے والا نہیں ہے کہ تم دیوبندی تھے کہ بریلوی تھے۔ قبر میں پوچھا جانے والا ہے تمہارا رب کون تھا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، تمہارا دین کون تھا۔ حشر میں پوچھا جانے والا ہے کہ تمہاری اپنی زندگی کیسی گزاری، تمہاری جوانی اور تمہاری پوری عمر، تمہارا مال، تمہارا اسباب، یہ سب کیسے گزرا۔ وہاں بھی نہیں پوچھا جانے والا ہے کہ تم حنفی تھے کہ تم اہل حدیث تھے کہ تم بریلوی تھے کہ دیوبندی تھے۔ یہ حج کا پیغام بتاتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں انتشار میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کسی قسم کا بھی انتشار امت کے اندر حرام ہے۔ کوئی اگر مسلکی اعتبار سے بھی کسی قسم کا انتشار برپا کرنا چاہتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے۔ یہ مسلک کی چیزیں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہمارے علماء نے کی تھیں، ہم نے تنگی پیدا کرنے کے لیے اس کا ذریعہ بنا دیا۔ یاد رکھیے، حج کے میدان میں یہ کہا جا رہا ہے یہ سب مسلمان ہیں، چاہے جو بھی ہو، کہیں سے بھی آیا ہو، اس کا کوئی بھی مسلک ہو، ہم تمام کا رب ایک ہے، جس کا یہ گھر ہے، یہ جو مرکز توحید ہے یہ ایک ہے، جس کے ارد گرد ہم طواف کر رہے ہیں۔ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہم تمام ایک ہیں۔ اپنے جھگڑوں کو دور کرو۔ یہ حج ہر سال ہم تمام سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم دیکھتے ہو کہ ہر سال اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے پروانے وہاں گھومتے ہیں، جن کا کوئی بھی رنگ اور کوئی بھی زبان اور کوئی بھی نسل اور کوئی بھی مسلک اور کوئی بھی خطہ ہو، وہ سب کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، ہم تیرے بندے ہیں، ہاں حاضر ہیں۔ وہاں کوئی بھی عصبیت کار فرما نہیں ہوتی، لیکن جب حج کر کے تم واپس آتے ہو تو پھر دیوبندی بریلی کرنے لگتے ہو، تو پھر تم اہل حدیث اور حنفی کرنے لگتے ہو، جس کا دین میں کوئی مقام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو بات بتائی تھی اور کہا تھا کہ دین میں مکمل کر کے جا رہا ہوں، اس میں نہ حنفی تھا، نہ اس میں بریلوی تھا، نہ اس میں دیوبندی تھا، نہ اس میں اہل حدیث تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی یہ سب پیداوار ہیں۔ ہم تمام کو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت پر عمل کرنا، میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا، دانتوں سے پکڑ لینا۔ ہم کو اللہ کی سنت نہیں معلوم، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں معلوم، ہمیں اللہ رب العزت کی تعلیمات نہیں معلوم، ہمیں خلفائے راشدین کی سیرت نہیں معلوم،
ہمیں جھگڑا معلوم ہے حنفی اور اہل حدیث کا اور بریلوی اور دیوبندی کا. یاد رکھیے یہ ہو سکتا ہے، عین امکان ہے کہ جب حوض کوثر پر ہم جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جام لے کر کے وہاں پلا رہے ہوں تو ہم کو وہ مردود کہہ کے ہٹا دیں کہ میرے بعد امت کے اندر اس نے انتشار پیدا کیا تھا، لڑائیاں لڑی تھی، اس نے ایک دوسرے کو کافر کہا تھا، ایک دوسرے کو اچھا ایک درجے ایک دوسرے کو بڑا اور چھوٹا مسلمان کہا تھا. آج سے عہد یہ کیجئے، یہ حج کا پیغام ہے کہ ہم اپنے سے اچھا دوسرے بھائی کو سمجھیں گے، اپنے بھائی کو سب سے اچھا مسلمان سمجھیں گے، اپنے دوسرے بھائی کا ایمان کو زیادہ اچھا سمجھیں گے، اپنے ایمان کو کم تر سمجھیں گے، تمام لوگوں کو مسلمان سمجھیں گے، امت واحدہ کو ایک سمجھیں گے. اور اللہ رب العزت نے جس امت کو ایک بنا کر کے چھوڑا تھا ہم اس کے امین ہوں گے. اسی لیے فرمایا گیا ہے مثل المؤمنین فی تبادلهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے. آج فلسطین کے تکلیف کو ہم محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کو کم فرمائے، ان کے مسائل کو حل فرمائے، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے، اور جو کچھ بھی مسلمان پوری دنیا میں جہاں پریشان حال ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آخری بات جو میں اس خطبے میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے، دین قربانیوں سے عبارت ہے. آپ جب حج کرنے جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں وہاں موجود ہیں، وہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں. یہ خانہ کعبہ کی تجدید نو خود حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے کی. یہ مینا میں جو کنکریاں مار رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخی چیزیں ہیں. آپ جب وہاں پر ساری چیزیں جو کرتے ہیں یہ صفا اور مروہ کے درمیان، یہ سب وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم موجود تھے، یہاں پر حضرت اسماعیل موجود تھے، یہاں پہ حضرت حاجرہ موجود تھیں، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے. اللہ رب العزت نے ان کو امر کر دیا، ان سب نے قربانیاں دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت اسماعیل، ان کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا، آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیغمبر ہوئی. حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق کے بعد بہت سارے پیغمبر آئے. اسی کے بعد تو یہودیوں نے اپنا مسلک بنا لیا، عیسائیوں نے اپنا مذہب بنا لیا، لیکن سب موحد تھے. جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے تعلیم دی تھی اتحاد و اتفاق کی. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہمارے درمیان اگر پیغمبر آنا تھا تو ہماری نسل میں آتے. حضرت ابراہیم کی دوسری اولاد یا پہلی اولاد حضرت اسماعیل کے اندر کیوں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ کر کے کسی کو نبی نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے. تم کو تو لبیک کہنا چاہیے تھا. آج پوری دنیا میں جو لڑائی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت اسماعیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے اور حضرت اسحاق کے اندر وہ پیدا نہیں ہوئے. یہ یہودی مخالف ہیں، عیسائی مخالف ہیں، لیکن یہ بات بتائی گئی کہ تم سب کے جو پروج تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تمہارے باپ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ابراہیم اور مشرکین مکہ کے بھی جد امجد ابراہیم. ابراہیم کے بارے میں کہا گیا ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کانا حنیفا مسلما. یہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یہ موحد تھے، مسلمان تھے خالص. اسی پر تمہیں چلنا ہے. یہ اسلام کا وہ آفاقی پیغام ہے جو وہاں جا کر کے آپ دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم کو پریشان کیا گیا، بت کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں آگ میں ڈالا گیا، آزمائش سے نکلے. اولاد نہیں تھی، آزمائش سے نکلے. اولاد پیدا ہوئی، اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس آزمائش سے نکلے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو دین آزمائشوں کا ہے، قربانیوں کا ہے. تمہیں قربانی دینی ہے وقت کی، تمہیں قربانی دینی ہے صلاحیتوں کی، تمہیں قربانی دینی ہے مال کی، تمہیں قربانی دینی ہے اپنی جان کی، اپنے آل و آل کی جان کی، اپنے گھر کی جان کی. آج فلسطین کے بھائیوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر کے، اپنے شوہروں کی قربانیاں دے کر کے، اپنے گھر بار کی قربانیاں دے کر کے یہ ثابت کر دیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہی چیز آج پیغام حج کا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ قربانی یہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے. قربانی کے ذریعے تم اللہ رب العزت کے یہاں پہنچ سکتے ہو. حج کے میدان میں تو لوگ بہت کچھ کر رہے ہوں گے یا کریں گے. ہم تمام کو انشاءاللہ 10ویں تاریخ کو قربانی کریں گے، اور وہ سمبولک سیکریفائز ہے، علامتی قربانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. قربان تو کر دیا تھا، چھری تو پھیر دیا تھا، لیکن چھری چلی نہیں اللہ کے حکم سے. آگ نے جلایا نہیں اللہ کے حکم سے، چھری چلی نہیں اللہ کے حکم سے، لیکن حضرت ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا. دمبا آ گیا، اس کو فدیہ میں چھڑا دیا اللہ رب العزت نے. ہم اسی علامت کو یہاں قربانی کرتے ہیں کہ میرے مالک اللہ رب العزت نے بیٹے کی قربانی کے عوض
یہ دمبا قربان کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن جس دن آپ کا اعلان ہو جائے گا کہ بیٹے کو قربان کرو، ہم بیٹے کو قربان کر دیں گے، ہم اپنے خالق خانہ کو قربان کر دیں گے، ہم اپنی جان عزیز کو قربان کر دیں گے۔ یہ ہے قربانی کا مفہوم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے جانور کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، تمہارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں تقوی کے جذبات اللہ رب العزت کو پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔